بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بینک بھی اسلامی ہو سکتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا اسلامی بینکنگ کی بات کرنا شروع کر دی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ نعوذ باللہ کل سے اسلامی شراب کی بات کر لیں, اسلامک نائٹ کلب کی بات کر لیں. ناجائز چیزیں تو اسلامی نہیں ہو سکتی. بینک تو ایک ناجائز ادارے کا نام ہے جو سود پہ قرضے دیتا ہے, سود پہ قرضے لیتا ہے. تو یہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اگزومورون یعنی تضادات کی دنیا ہو گئی. تو یہ سوال جو اٹھتا ہے اصل میں اس کا دار و مدار ہے کہ بینک کی تعریف کیا ہے آپ کے نزدیک. اگر آپ بینک ایسے ادارے کو کہتے ہیں جو سودی قرضہ لیتا ہے اور سودی قرضہ دیتا ہے, پھر آپ کی بات ٹھیک ہے. ایسا ادارہ بالکل بھی اسلامی نہیں ہو سکتا, جیسے کہ نعوذ باللہ شراب اسلامی نہیں ہو سکتی, اسی طرح ایسا ادارہ بھی اسلامی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تعریف ہی غلط ہے. آپ فائنینس کے ماہرین سے اگر پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بینک ایک فائنینشیل انٹرمیڈیشن ہے, یعنی ایک مالیاتی ادارہ ہے جس کے 3 بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں. ایک اس کا فائنینسنگ فنکشن ہوتا ہے, یعنی وہ جن کے پاس زیادہ سرمایہ ہوتا ہے ان کے سرمایہ کو اپنے پاس لاتا ہے, اور جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا ان کو سرمایہ دیتا ہے, یا کہ ذاتی ضرورت کے لیے, کنزیومر کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے, گاڑی گھر لینے کے لیے, یا جو ہے نا وہ کارپوریٹ نیڈز ہیں جیسے کہ آپ کو پروجیکٹ فائنینسنگ ہے, ورکنگ کیپٹل ہے, رننگ فائنینس ہے, یعنی اپنی کاروبار کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. دوسرا جو بڑا فنکشن ہوتا ہے بینک کا وہ ہوتا ہے یوٹیلیٹی فنکشن, یعنی جس میں وہ ایک طرح کا گارنٹر بنتا ہے. جیسے اگر آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے تو آپ کو کوئی باہر نہیں جانتا, تو اب جو کاؤنٹر پارٹی ہوتی ہے اس کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ ڈیلیوری نہیں کرے گا یا جو ہے یہ پیمنٹ ہمیں نہیں کرے گا وقت پر, تو وہ بینک پہ ٹرسٹ کرتی ہے. تو بینک آپ کے لحاظ سے ایل سی ایشو کرتا ہے, بینک آپ کے لیے گارنٹر بنتا ہے کہ ان کی پیمنٹ کی ہم ذمہ دار ہو سکتے ہیں, اور ایل سی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. دوسرا اس کے اندر ہوتا ہے کہ ٹریولر چیکس ہیں. اس کے علاوہ بینک جو ہے وہ لاکر کی فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی قیمتی اشیاء ہے تو بینک آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے ہمارے پاس آ کے رکھ لیں. تو اس میں انڈر رائٹنگ آف شیئرز ہیں. انڈر رائٹنگ آف شیئرز میں ایسے آپ ایک کمپنی شیئرز ایشو کرنا چاہ رہی ہے تو وہ شیئرز ایشو کرتی ہے, لیکن اس میں وہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرے شیئرز اگر مارکیٹ میں نہ بکے تو کیا ہوگا. تو بینک گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کے شیئرز نہیں بھی بکے تو ہم آخر میں خرید لیں گے, یا شروع میں وہ خرید لیتا ہے مختلف صورتوں میں. تو یہ گارنٹی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو بینک فراہم کرتا ہے اپنے کسٹمرز کو. تیسری صورت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایجنسی فنکشن, یعنی بینک آپ کا ایجنٹ بن کے بہت سے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کی طرف سے پیریوڈک پیمنٹس کر رہا ہوتا ہے. آپ نے بجلی کے بل ادا کرنے ہیں, بہت ساری یوٹیلیٹی بل ادا کرنے ہیں, بینک آپ کی طرف سے ادا کر رہا ہوتا ہے. پیریوڈک کلیکشن کر رہا ہوتا ہے, آپ کی سیلری مختلف جگہوں سے آ رہی ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کے چیکس جو ہے وصول کر رہا ہوتا ہے مختلف بینکوں سے, یا آپ جو فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے ملازمین کو تنخواہ دینا چاہ رہے ہیں, گروسری لی ہے تو اس کی پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کارڈز کے تھرو یا چیکس کے تھرو آپ سروسز فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور بینک اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ آسان الفاظ میں کہیں کہ بینک ایک منشی ہوتا ہے جو آپ کے لیے سروسز دے رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کی پوری پورٹ فولیو کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں یہ 3 سروسز جو بینک دے رہا ہے, کیا یہ سروسز ناجائز ہیں؟ کیا یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آج کے ماڈرن ورلڈ میں آپ ان سروسز کو خود انجام دے سکتے ہیں؟ کیا آپ پیسہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا انٹرنیشنل کاروبار خود سے کر سکتے ہیں ان بینکنگ چینلز کے بغیر؟ ہرگز نہیں. تو جب معلوم یہ ہوا کہ بینک کا اصل کانسیپٹ جائز ہے لیکن اس کا طریقہ کار غلط ہے, تو جب کسی چیز کی بنیاد ٹھیک ہو اور اس کا طریقہ کار غلط ہو تو شریعت وہاں پر بند گلی میں نہیں چھوڑتی, بلکہ شریعت وہاں متبادل دیتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں یہ متبادل خود قرآن کریم نے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم الربا یعنی سود حرام ہونے کو بعد میں ذکر کیا, پہلے احل اللہ البیع, پہلے تجارت کے حلال ہونے کو بیان کیا کہ نفع کمانا ہے تو اس کا جائز متبادل یہ ہے کہ تم تجارت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, کہتا ہے بلال رضی اللہ عنہ ان کے پاس کھجور لے کے آئے اور انہوں نے کھجوروں کا آپس میں تبادلہ کیا, کم کھجوروں کو زیادہ کھجوروں سے تبادلہ کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عین سود ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف یہ کہہ کر فتویٰ نہیں دے دیا بلکہ آپ نے اس کا متبادل بھی دیا. آپ نے فرمایا کہ ان کو کم جو زیادہ کھجوریں دی کم کوالٹی کی ان کو تم پیسوں سے بیچتے اور وہ جو پیسے آ جاتے اس سے تم اعلیٰ درجے کی کم کھجوریں خرید لیتے تو جائز ہوتا. متبادل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ وقت آیا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, تو یوسف علیہ السلام نے صرف یہ تعبیر نہیں تھی کہ قحط آنے والا ہے, بلکہ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے, کہ تم جو ہے وہ کس طرح پلاننگ کرو کہ تم اس قحط سے بچ سکو. تو دین اسلام دین فطرت ہے
اور وہ اپنے ماننے والوں کو ایک وے آؤٹ دیتا ہے. شریعت کا تو مطلب ہی ترجمہ ہی پانی کی طرف جانے والا راستہ یعنی آب حیات کی طرف جانے والا راستہ ہے. تو شریعت کیسے ہمیں بند کر سکتی ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں فنکشنز ہیں اس بینک کے یہ سب جائز ہیں لیکن ان کو غلط طریقے سے صدیوں سے ہو رہا ہے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ بینک تو ہوتا ہی غلط ہے. اب اگر ہم اس کے فائنینسنگ یوٹیلٹی فائنینسنگ فنکشن کو دیکھیں تو یہ اس کے لیے اسلام نے موڈ دیے ہیں. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ تھا نکاح کے رشتے سے پہلے کیا رشتہ تھا؟ یہی رشتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فائنینسنگ کی تھی اور ان کو مزاربت کے اوپر پیسے دیے جس کے اوپر انہوں نے جا کے تجارت کی. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے پیسے کو بڑھانا اور پیسے کو جو ہے محفوظ رکھنا اسلام میں مطلوب ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے مال کو بیوقوفوں کے حوالے مت کرو جس کو اللہ جعل اللہ لکم قیاما کہ ان پیسوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعہ معاش کا زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالی فهو شہید جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے انتقال کر جائے وہ شہید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا جو فنکشن ہے جو بینک کا ہے وہ جو ہم نے بات کی یوٹیلیٹی فنکشن کا وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر بینک آپ کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے لاک کر دے رہا ہے یا گارنٹی دے رہا ہے. اور کفالت اسلام میں بہت ہی بہترین عمل ہے یعنی اس کو اچھی نظر سے شریعت میں دیکھا گیا کہ کوئی کفیل بن جائے کوئی گارنٹر بن جائے کسی کا. اور تیسرا جو ایجنسی کا عمل تھا کہ آپ کے بیہاف پہ بہت ساری پیمنٹ لے رہا ہے آپ کے بیہاف پہ پیمنٹ دے رہا ہے یہ اسلام میں یہ بھی جائز ہے اگر اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق اجارہ کے مطابق سروسز جو فی کے جو شرعی اصول ہیں ان کے مطابق کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. تو یہ تصور ہی غلط ہے کہ بینک ناجائز ہوتا ہے. شراب اپنی ذات میں ناجائز ہے اس کا کوئی متبادل اسلام نہیں دے گا لیکن بینک اپنی کانسیپٹ میں اپنی اصولی بنیادوں پر یہ جائز عمل ہے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے اس لیے اسلام اس کا متبادل پیش کرے گا تاکہ نان مسلم کو بھی معلوم ہو سکے کہ اسلام آج کے دور میں بھی قابل عمل دین ہے. اسلام دے رہا ہے اور اس کو شریعہ اصولوں کے مطابق ان تینوں فنکشن کو اسلامی بینک سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو بہتری کی طرف گامزن ہے. تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عہد صحابہ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنے سرمایہ لوگوں کے پاس رکھوایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں ہوتی تھیں اور ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں بخاری شریف میں ان کا واقعہ ہے کہ لوگ ان کے پاس جب امانتیں رکھوایا کرتے تو وہ کہتے لا ولکنہ سلف کہ وہ کہتے کہ یہ امانت نہیں ہے بلکہ میں تم سے قرض لے لیتا ہوں کیونکہ اگر امانت لے لیا تو اگر وہ ضائع ہو گئی میری غفلت کے بغیر بھی تو تمہیں ریٹرن نہیں ملے تمہیں واپس دینا میری ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر میں قرض لے لوں گا تو تمہارا پیسہ گارنٹیڈ ہو جائے گا اور دوسرا قرض لینے کا مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس کو استعمال کر سکوں گا. تو جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں خاص طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ قرض پر ہی مبنی ہوتے ہیں. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور وہ اسی قرض کی بنیاد پہ استعمال کیا کرتے تھے. تو بینکاری کا ہمیں تصور عہد صحابہ سے ملتا نظر آتا ہے اور ہمیں لوگوں کو پیش کرنا ہے کہ جو 200 سالوں سے یہود جس انداز سے بینکنگ کر رہے ہیں یہ انسانی معاشرے کے خلاف ایک کینسر ہے اور اسلام نے جو بینکاری کا نظام دیا ہے وہ اسلامی نظام صرف اسلامی معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانی معاشرے کے لیے آب حیات ہے اور بہترین معاشی نظام ہے. تو اس کے ذریعے ہم ایک بہترین معاشی نظام کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں.